ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کے پاکستانی معیشت پہ پڑنے والے منفی اثرات اولین اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت رواں سال میں جو ہے 2.6% سکڑے گی۔ اس سے پہلے اپریل میں جو رپورٹ جاری کی گئی تھی ورلڈ بینک کی جانب سے، جو تخمینہ تھا اس کے مطابق پاکستان کی شرح نمو یعنی کہ گروتھ جو تھی وہ 1.1% رہنے کی توقع تھی، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جو کہا تھا کہ جی اس نے منفی 1.6، لیکن اب جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ شرح نمو پھسل کر منفی ہندسوں میں آ جائے گی، اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آنے والے مالی سال میں بھی شرح نمو جو ہے وہ 0.2% منفی رہنے کی توقع ہے۔ اس کا ساتھ بازاری کے جو ہیں عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا ہم میں سے جو ہے بہت سے پاکستانی اپنی نوکریاں، اپنا کام کاج جو ہے برقرار رکھ پائیں گے؟ آنے والے دنوں میں کیا اشیاء ضرورت ہماری اور آپ کی دسترس میں ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پالیسی سازوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے کسی نہ کسی سطح پہ باعث پریشانی ہے۔ کرونا وائرس نے بہت سے کاروبار جو ہیں ٹھپ کر دیے ہیں، ان گنت افراد کو روزگار سے محروم کر دیا اور ان کی جو قوت خرید ہے اس کو بری طرح سے کم کیا ہے۔ منظرنامہ انتہائی پریشان کن ہے، کیونکہ معاشی بدحالی کا نتیجہ جو ہے وہ سماجی بے چینی میں نکلتا ہے، جو اکثر سیاسی بے چینی، احتجاج اور کہتے ہیں نا سیاسی عدم استحکام میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ خطروں میں گھرے پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ کرونا وائرس نے اس خطے کی دیگر معیشتوں کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا سمیت کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ منفی شرح نمو کی طرف نہیں گر رہی۔ ان حالات میں پالیسی سازوں کے لیے مالی سال 2021 کی جو بجٹ سازی ہے ایسا چیلنج بن گیا ہے جس کا تجربہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ آج اس اہم چیلنج پر بھی بات کریں گے، اور یقیناً کچھ تذکرہ پاکستان اسٹیل ملز کا بھی ہوگا، جس کے 9350 ملازمین کو حکومت گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے جو ہے فارغ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ لیکن اس پر حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں نالاں ہیں، لیکن کیا ان کا احتجاج جائز ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ جناب، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے نوید قمر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اسلام آباد سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، یہ بھی معروف ماہر معیشت ہیں، سابق مشیر رہ چکے ہیں وزارت خزانہ کے، آج کل نس سے وابستہ ہیں بطور ڈین اور پرنسپل ان کے بزنس اور سوشل سائنسز کا جو ان کے انسٹیٹیوٹ ہے اس سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے اور سینئر رہنما شندانہ گلزار صاحبہ بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کری ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نوید قمر صاحب، ورلڈ بینک کی جو پیش گوئی ہے بڑی پریشان کن ہے، منفی 2.6 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی کساد بازاری جو ہے رواں مالی سال کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے برس بھی جاری ہونے کی توقع ہے، کیا صرف آپ سمجھتے کرونا ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں عامر، میرا خیال ہے کہ یہ ہم جو بار بار ایک چیز سن رہے ہیں کہ جی سب کچھ اس اکانومی میں ٹھیک تھا اور بس کرونا نے آ کے برباد کر دیا ہے، یہ بات ہی شروع سے ہی غلط تھی۔ دیکھیں، جس پروگرام پہ موجودہ ہمارے اکنامک مینیجرز ہمیں لے چلے تھے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹس رکھو، جس سے پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کھینچ لو، اور اس کی وجہ سے ایک ریسیشن آیا، اور اٹ واز ڈیلیبریٹلی کازڈ ریسیشن، صرف ہاٹ منی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ہماری جو انڈسٹری تھی اور اچھا خاصا کاروبار جو تھا وہ کافی حد تک ٹھپ ہو گیا۔ دس از آل پری کرونا۔ اب اس کا کرنا کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب آن ٹاپ آف اٹ اتنا بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے، نہ صرف ڈومیسٹکلی پاکستان کو جو ہے پاکستان میں جو بھی اس کے ہیلتھ کیئر ایشوز ہیں وہ سامنے آئے، پاکستان میں جو جتنا بھی کاروبار بند ہوا اس کی وجہ سے، لیکن ورلڈ وائڈ ریسیشن آیا نا۔ ورلڈ وائڈ ریسیشن آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اپنے جو فار ایگزامپل ایکسپورٹ سے جو اس کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انجن آف گروتھ ہوگی، فورن انویسٹمنٹ، فورن ایکسپورٹس دونوں بند ہو گئے، کیونکہ نہ باہر پیسہ تھا نہ باہر مارکیٹس ہیں ہمارے لیے، اور ہم اتنا جلدی اس ساری چیز کے لیے گیئر اپ کرنے میں ناکام اس لحاظ سے رہے کہ ہم فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی جو کم کرتے رہے، وہ بہت آہستہ 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 ہم نے جو دنیا کو ایک ایڈوانٹیج ملا جی یہ آئل پرائسز کا،
وہ بھی ہم نے پاس آن نہیں کیا تاکہ اس سے کچھ سپورٹ ہو گروتھ کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے یہ سچویشن جو ہے بناتی منفی اثر اتنا آیا ہے. اچھا آپ نے بڑا اچھا کینوس کو جی میں نوید قمر صاحب کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کینوس کو آپ نے کھولا ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب. یہ جو بہت سارے ایشوز انہوں نے اٹھائے کہ ٹھیک ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل آئی, لیکن مجھے یاد ہے کرونا وائرس سے بہت پہلے جو ہمارے ماہر معیشت تھے, آپ ہوئے, ڈاکٹر فیس پاشا ہوئے, اور بہت سارے جو محترم نام ہیں, وہ اس چیز پر سوالیہ نشان اٹھاتے رہے کہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی تھی اور دیگر معاملات کے اوپر. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو منفی 2.6 کی پیش گوئی کی گئی ہے؟ جی دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو ورلڈ بینک نے جو اپنا نمبر دیا ہے ساؤتھ ایشیا ڈپارٹمنٹ نے, اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ سارا کرونا کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب پلیز. جی آ رہی ہے. جناب آ رہی ہے, گفتگو جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آ رہی ہے آواز آپ کی. میں بولوں پھر؟ جی برائے کرم. اوکے, دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو ورلڈ بینک کے رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2019-20 میں یہ 2.6% نیگیٹو گروتھ ہوگا اور اگلے سال 0.2 پازیٹیو ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آلریڈی گورنمنٹ نے اور ان کے نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ نیگیٹو 4.4% گروتھ ہوگا اس سال, نیگیٹو 0.4. اب یہ ورلڈ بینک ٹھیک ہے شاید جون کے بعد کوئی ریویو ہو تو پھر اس میں وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. میں ورلڈ بینک وغیرہ کے نمبر کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ ہر مہینے نمبر بدلتا رہے گا ان کا, تو اس کے لیے اتنا سیریسلی نہ لیں آپ اس کو. جہاں تک کہ اس کا جو سوال ہے آپ کا کہ کیا یہ کرونا کی وجہ سے ہے, نہیں. پاکستان کی اکانومی جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا ہے, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پروگرام یہ تھا ڈیمانڈ مینجمنٹ پروگرام. انہوں نے ڈیمانڈ کو مینج کرنا تھا اکانومی کو چوک ڈاؤن کر کے. تو یہ ساری جو پالیسیز تھی, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر لے کے جانا اور میسو ڈی ویلیویشن کر دینا, ہر چیز نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیا اور انویسٹمنٹ بھی گر گیا ہمارے یہاں پر. اور ہم سب کو پتا تھا اس وقت بھی ورلڈ بینک اور باقی سارے جو یہی ادارے تھے یہ جو فور کاسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 2% 2.5% یہی گروتھ ہوگا. تو اکانومی واز آلریڈی آن دا ڈاؤن ٹرن. یہ ہے کورونا نے آ کے اس کو فردر ایگریویٹ کر دیا ہے. تو یہ 2-2.5% پازیٹیو گروتھ سے یہ نیگیٹو 0.4% پہ آ گیا ہے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ سارا کرونا کی وجہ سے ہی ہوا ہے, نہیں. The economy was already in downturn. آج میرا آرٹیکل بھی بزنس ریکارڈر میں چھپا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس پالیسیز نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. آل ٹوگیدر $40 بلین کا کاسٹ جو ہے اس اکانومی پہ انکر ہوا, صرف $6 بلین آئی ایم ایف پروگرام کے لیے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے یہ, اور ان کی ٹیم کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا شندانہ صاحب, اب یہ جو سوال ہے کہ جی ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے اثر پڑا, لیکن جو اس کی جڑیں ہیں, اس کی جو کہتے ہیں نا کہ بیماری کی جو وہ ہے بنیاد جو ہے وہ پہلے سے ڈال دی گئی تھی, خصوصاً جو اسٹیٹ بینک کی جس طرح کی پالیسی تھی ہائی انٹرسٹ ریٹ کی اور جس طرح سے ڈی ویلیو کیا گیا. کیا دیکھتی ہیں, کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا؟ اب ورلڈ بینک نے ٹھیک ہے 2.6 کا ہے, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی نہیں ہوگا, اتنا نہیں ہوگا, 0.4% ہے, لیکن وہ بھی اگر آپ امپیکٹ کی بات کریں, سینٹیمنٹ کی بات کریں, افیکٹ تو بہت زیادہ کرے گا. جی شکریہ عامر صاحب. آئی تھنک کیونکہ ہم اکانومی کی باتیں کر رہے ہیں, سائنس کی بات نہیں کر رہے. کرونا ایز اے سائنس, اس پہ ذرا آسان ہوتا ہے ڈسکشن کرنا, پر چلے لیٹس ایڈریس سم آف دا پوائنٹس ریزڈ ہیئر. ورلڈ بینک کی رپورٹ میں نے بھی آج دیکھی, اس کے کچھ کلپس بھی تھے. انٹرسٹنگلی انہوں نے گلوبل مارکیٹس کی بات کی ہے, ایک $7 ٹریلین کرنچ کی بات کی ہے, انہوں نے ڈیولپڈ اکانومیز کی بات کی ہے, انہوں نے ڈیولپنگ اکانومیز کی بات کی ہے. فار سم ریزن لوگوں نے یہ پک اپ کیا کہ جی پاکستان از اونلی ایمرجنگ اکانومی وچ از گوئنگ ڈاؤن. دیٹ از ناٹ کریکٹ. اگر آپ وہ ڈیٹیل رپورٹ دیکھیں, لوگوں نے اس کو صرف ایک مختصر سا خلاصہ سا دیکھ لیا.
पैंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, 100 साल बाद आया है, और इस वक्त जो क्रंच प्रिडिक्ट हो रहा है 3% का, जो आपका 1932 का क्रैश था वो 15% का था, अगर आपको याद है, जो वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश हुई थी। अच्छा, वो हम कह सकते किसकी गलती थी, मिसमैनेजमेंट थी, अमेरिका की प्रोटेक्शनिज्म थी, दुनिया उससे बर्बाद हो गई। ये आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, ना अमेरिका पे, ना चीन पे, ना ईरान पे, ये एक होने वाली चीज़ है। द मेन क्वेश्चन शुड बी द फॉलोइंग, जो आप हमारी हुकूमत से पूछे, हाउ वेल प्रिपेयर्ड वर बी फॉर दिस पैंडेमिक, इकोनॉमिकली, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंड द आंसर इज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। आज अगर मैं पीटीआई में ना होती, मैं पीपल्स पार्टी होती, मैं यही बात कहती, मैं पीएमएलएन में होती, मैं ये बात कहती। 40 years of economic mismanagement does not go away 1.5 साल में, and I think that is fairly obvious. जब आप 10 अगस्त का एक आर्टिकल है, काश मेरे पास वो भी हो, मैं आपको फॉरवर्ड करा देती हूँ, हैव योर मोबाइल नंबर, और नवीद साहब से तो वैसी मुलाकात होती रहती है। 10 अगस्त 2018 को वर्ल्ड बैंक के अलावा 3 और इदारों ने टर्म किया वन ऑफ द मोस्ट लाइकली कंट्रीज टू डिफॉल्ट। आपको पता है डिफॉल्टर्स में वेनेजुएला था, जिम था, ये कुछ और ममालिक थे। क्या होता है उस मुल्क में टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए आपको $60 चाहिए होते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी वाज सेव्ड बाय अ हेयर्स ब्रेड्थ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो मुल्क 24 अरब डॉलर पंप करता रहा 5 साल इस इकॉनमी के, जी डॉलर को आप अफ्लोट रखें ताकि आर्टिफिशियली रुपया कम हो, नेचुरली डॉलर बढ़ेगा, नेचुरली इकॉनमी क्रैश करेगी। वो एक स्टेबलाइजेशन मेजर था। अब आप उसको IMF मेजर करें या PTI मेजर कहें, कब तक आप ये सस्टेन कर सकते थे? हम ये डॉलर लाते कहाँ से पंप करने के लिए? हिस्टोरिक आपका एक डेफिसिट था, 60 अरब आपकी इंपोर्ट्स थी और 20 अरब आपकी रेमिटेंसीज, तकरीबन मुश्किल से 20-22 अरब आपकी एक्सपोर्ट थी। 20 अरब हम कहाँ से लाते? अगर इस गवर्नमेंट का, मैं आपको बोर नहीं करना चाह रही, फैक्ट्स एंड फिगर्स देना शुरू कर दूँ कि ये CAD था, ये ट्रेड डेफिसिट था, ये हमने कम किया, वो हमने बढ़ाया, बहुत आम है। ये भी बात सही है वो कि बहुत मतलब आ चुका, आप लोगों को जो अच्छा, इनहेरिट किया वो भी मुश्किल हालात थे, लेकिन अब 2 बरस हो गए शंदाना साहिबा, और उसके अंदर जो है बहुत वो डिजास्टर था जो इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल, हाँ वो भी था, लेकिन कुछ जो है ना कि अब जो किया PTI गवर्नमेंट ने, हम समझते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रही। जी अच्छा, देखिए, अब अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट से जाते हैं, हाउ डू यू से, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने ही रिपोर्ट की कि यू जंप 27 पॉइंट्स इन 1 ईयर। ठीक है, यू अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट, 131% मोर। अगर IMF की रिपोर्ट देख लें, 2017 की रिपोर्ट है, क्योंकि दैट वाज द फैग एंड ऑफ द IMF जो ट्रांच आखिरी होनी थी नून की हुकूमत में। उसमें उन्होंने क्या कहा कि ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान विल हैव नो चॉइस बट टू रिक्वेस्ट अ फर्दर लोन फ्रॉम अदर डेज। ये मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर सकती हूँ, ऑनलाइन भी है, कोई भी गूगल इसको कर सकता है। चले नहीं, वो मेरे पास भी है, और यकीनन जो है आपका मौक़िफ़ समझ में आ गया। पाकिस्तान इज एंटर्ड अ स्टेबिलिटी फेज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मौक़िफ़ आ गया जो आपने मतलब पाकिस्तान हमें मिला, अनफॉर्चुनेटली वो हालात ऐसे थे जो वो अनसस्टेनेबल, वो ऐसे थे। चलें, पॉइंट नोटेड। उसके बाद क्या हुआ हम उस पर भी बात करेंगे मेरे ख्याल में। नवेद कमर साहब, एक हम देख रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जब पेंडेमिक की बात आती है तो तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन पे बहुत ज़्यादा नवेद कमर साहब इसरार हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, और ज़ाहिर है उसकी जो है एक माशी कीमत भी है, बहुत बड़ी माशी कीमत है। यानी कि ज़ाहिर है कि जो आपने फरमाया जो इशूज़ थे हमारी इकॉनमी के, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन उसके बाद जब आप मज़ीद उसको बंद कर देते हैं तो सवाल ये उठता है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा है किस हद तक जायज़ है, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करेंगे तो उसकी मज़ीद मतलब है जो हम देख रहे हैं सूरत हाल वही होगी। जी, लेकिन आमिर, बात तो जो आयरॉनिक है वो ये है कि ना तो हमने सही तरीके से लॉकडाउन किया, ना हमने सही तरीके से इकोनॉमी को बचाया है ना। आज हम जिस कर्व पे बैठे हुए हैं, वो इवन चंदाना कांट डिनाई इट कि भाई दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड इस वक्त। जो हमारा पर डे का जो न्यू इन्फेक्शंस हैं उसमें वी आर इन द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम कैसे कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन करके और जो है वो कोरोना से अपने आप को बचा लिया और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया? नो, वी डिडंट डू ईदर। हमने तो डू नथिंग पॉलिसी जो थी, देखिए बैठ के टीवी पे लोगों को कहना कि द ओनस इज अपॉन यू, आप जाके करो और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, दैट इज अ पॉलिसी दैट फ्रैंकली वी अडॉप्टेड। उसका जो इम्पैक्ट है, हाँ, वो पार्टली आधा वो हुआ, आधा वो हुआ, ना उधर फायदा हुआ ना उधर फायदा हुआ, ना हमारी इकोनॉमी ने पिकअप किया, ना हमारी जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है या उस कर्व को हम कहीं फ्लैटन कर सके।
تو it is sad. تو اردو میں محاورہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ 100 پیاز بھی کھایا آپ نے اور پھر ظاہر ہے کہ دوسری 100 دیگر چیزیں بھی کھائیں، تو یہ کچھ آپ اس طرح کی مثال دے رہے ہیں ہمیں. گورنمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے، نہیں تو سب we all as Pakistanis we suffer this thing. اور اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں وہاں پہ پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ کہ لاک ڈاؤن، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس سٹیج پہ لاک ڈاؤن اگر فردر کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. سو اٹ از ڈیلیما کہ اب اس سٹیج پہ آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو بہتر کریں، ادھر انویسٹمنٹ کریں. دیر از ویری لٹل دیٹ یو کین ڈو. اب تو اس کو پلے آؤٹ کا آپ کو دینا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے جن کو اتنا زیادہ معیشت کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس خطے کے دیگر ممالک ہیں، بھارت ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کی بھی ٹھیک ہے، پینڈیمک کی وجہ سے معاشی نمو گری ہے، منفی ہونے کوئی نہیں جا رہا. حتیٰ کہ مطلب ہے جو اور چھوٹے ممالک ہیں، نیپال کی بات کر لیں، آپ بھوٹان کی بات کر لیں، وہ بھی اس طرح سے ان کی مشکلات نہیں بڑھی ہیں معاشی طور پہ جتنی پاکستان کی بڑھی ہیں. جی دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اکانومی دنیا کے ساتھ کتنی زیادہ انٹیگریٹڈ ہے. جو زیادہ انٹیگریٹڈ ہوگا اس پہ زیادہ امپیکٹ پڑے گا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جتنا ہم انٹیگریٹڈ ہیں پروپورشنٹلی اتنا ہی ہمیں نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے وہاں پہ. آپ ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے. ان کی بھی اکانومی جیسے ہماری اکانومی آلریڈی آن ڈاؤن ٹرن پہ تھی، انڈیا کی اکانومی بھی آلریڈی آن ڈاؤن ٹرن پہ تھی. وہاں بھی بڑے بڑے جو اکانومسٹ تھے، جب انڈیا 7%, 8% سے گرو کر رہا تھا تو وہ گرتے گرتے وہ مودی صاحب کے الیکشن سے پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 4-4.5% گروتھ ہوگا. وہاں پر بھی تمام آٹو انڈسٹریز اور یہ وہ دنیا جہاں کے انڈسٹریز بند ہو رہے تھے آلریڈی. تو انڈین اکانومی واز آلریڈی ان ڈاؤن ٹرن. اور اس کے بعد آ گیا یہ کورونا، اس نے اور بھی اس کو پروسیس کو ایکسلریٹ کر دیا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا جتنے بھی میں باہر انالیسس پڑھ رہا ہوں، ناٹ IMF ورلڈ بینک فار آبویس ریزن جو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی باقی جو انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا خیال ہے کہ 4 سے 5% نیگیٹو گروتھ ہوگا ہندوستان میں اس سال. تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ ہندوستان کے لیے. آپ نے کہا کہ پورے ریجن کے لیے، پورے ریجن وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش اور نیپال کی اکانومی دنیا کے ساتھ اتنی زیادہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہم جو جتنا زیادہ انٹیگریٹڈ ہے وہاں اتنا ہی زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اتنا زیادہ اس پر اثر آئے گا. اچھا شندانہ صاحبہ، یہ جو کساد بازاری جو ہوتی ہے، ریسیشن جو ہوتا ہے شندانہ صاحبہ، اس کے ظاہر ہے کہ بے روزگاری پھیلتی ہے، قوت خرید میں کمی ہوتی ہے. اب لوگوں کی، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا جب اس کو تاریخ بتاتے ہیں بہت زیادہ کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کیا، نون لیگ نے یہ کیا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا. وہ تو کہیں گے جی 2 برس سے اب آپ کے ہاتھ میں ہیں چیزیں. اور اس طرح کے جب ٹرموائل آتے ہیں اکانومی کے اندر تو اس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے. آپ کیا سیاسی قیمت دیکھ رہی ہیں PTI کے لیے کہ جب اتنا بڑا لوگ اپنے جاب لیس ہوں گے، کوئی مطلب ہے لاکھوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی سے مطلب ہے لوگوں کو نکالا جانا شروع ہو گیا ہے. جی عامر صاحب، یہی ہوتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر دنیا میں شٹ ڈاؤنز کرتا ہے تو اس. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ہیلو جی جی بتائیے شندانہ صاحب، سن رہا ہوں میں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو فورڈ لے آفس، جب فورڈ لے آفس کرتی ہے، جو پرائیویٹ کمپنی اسٹیل ورکرز اسپیشلی ان دا ساؤتھ ان یونائٹڈ اسٹیٹس، جب آپ لے آفس کرتے ہیں تو وہ اس نزلے کا جو سارا آتا ہے نا اثر، وہ گورنمنٹ پہ ہی آتا ہے کہ جی یو کوڈنٹ مینیج دا پرائیویٹ سیکٹر، ورنہ لے آفس نہ ہوتی. اچھا اس کی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں کہ اسٹیٹ بینک نے کچھ اسکیمز نکالی ابھی کہ 4 اور 5% انٹرسٹ پہ SMEs کو پیسے دیں تاکہ وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہیں دے سکیں. ٹھیک، بٹ مور اسپیسیفکلی میں اگر آپ سے سیاسی بات نہ بھی کروں، پیپلز پارٹی کو بلیم نہ کروں، مشرف صاحب کو بلیم نہ کروں، PMLN کو بلیم نہ کروں جو اس ملک میں پچھلے 40 سال سے رول کر رہے ہیں، مجھے اگر کوئی اس کا جواب دے دے کہ یہ اکانومی جس دن PTI نے انہیرٹ کی، اٹ ڈزنٹ میٹر کس کنڈیشن میں انہیرٹ کی، میں اب آپ کو پروڈکشن اور ایکسپورٹ کی بات کرتی ہوں. مجھے بتائیں ہم ڈالرز کما کس سے رہے تھے؟ ٹوٹل آپ کے 6 سیکٹر تھے،
پاکستان میں دال بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, گاڑیاں بھی امپورٹ کرتے ہیں, مشینری بھی امپورٹ کرتے ہیں, کیمیکلز بھی امپورٹ کرتے ہیں. 40 سال میں کوئی انڈسٹریل پالیسی سالڈ نہیں آئی, 11 سال میں تو بنی ہی نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, میں صرف یہ ایگزامپل, جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہوں گی. میرا آپ سے سوال جو ہے اسپیسیفک سوال ہے کہ جی اس کی ان تمام یہ جو اکنامک ٹرموائل ہے, معاشی بحران ہے, اس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے جو حکومت وقت کو بھگتنا پڑتی ہے. تو آپ لوگ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کی توقعات ہیں کہ یہ جب مطلب سنو بال ایفیکٹ تو شروع ہو گیا نا؟ دیکھیں, نہیں اینٹیسپیٹ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. نو اینٹیسپیٹ کرنے کا کیا ہے, ہو رہا ہے جی. میں اپنے حلقے میں رہی ہوں, آلدو میں ریزرو ہے, میں 2 مہینے وہاں گزارا ہے, ان اینڈ آؤٹ راشن, لوگوں کے ساتھ بات کریں. اور اگر آپ ایک آن دا گراؤنڈ بندے کی بات سنیں نا, یہ میں نے ہر ٹی وی شو پہ کہہ دیا, میں اپنی بات سے خود ذرا بور ہو گئی ہوں کہ بی بی جی آپ ہمیں جنازوں سے نہیں روک پائیں, دیہات کے لوگ ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. آپ ہمیں شادیوں سے نہیں روک پائیں, نہ مسجدوں سے نہ مدرسوں سے. فوج اور رینجرز تو ہم نے گاؤں میں دیہاتوں میں کھڑی نہیں کی, اتنے پاس آپ کے پاس ہے بھی نہیں نفری. لیکن کہتے ہیں بہت کمال کیا آپ لوگوں نے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہم پہ. ہم یا زراعت کرتے تھے یا ہم شعبہ تعمیرات میں تھے, یعنی کنسٹرکشن میں تھے, اور دہاڑی دار تھے. کہتے ہیں ماشاء اللہ حال یہ ہو گیا کہ غیرت مند سفید پوش آدمی اور عورت برقعے میں جا کے 1 کپ آٹا مانگ رہے ہیں نیبرز کے گھروں سے. وہ جو کراچی لاہور میں ہو رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا, ہماری زندگی شروع کریں. اچھا, اگر آپ کو یاد ہے کہ ووہان سے جب اسٹوڈنٹس لانے کی بات ہوئی تھی, جو اپوزیشن نے تنقید کی تھی, نہ اس وقت SOPs تھے, نہ ہاسپٹل کا پتہ تھا, نہ PPE کیا ہوتا ہے, کوارنٹین سینٹرز, وینٹیلیٹر پاکستان میں 27 تھے, اب ہم نے کتنے امپورٹ کر لیے, دنیا نے امپورٹس بند کر دی تھی, فوڈ سیکیورٹی کا خدشہ تھا, وہ ابھی بھی آ رہا ہے. آل ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ہم پہ جو اس کا امپیکٹ ہونا تھا وہ ہم پہ ہو چکا ہے. لاک ڈاؤن میں وہ ہو گیا اور بڑا منفی ہوا, چیلنجنگ ہے آپ لوگوں کے لیے, رائٹ. بہت وہ ہو چکا ہے, وہ امپیکٹ آ گیا اور ابھی آپ کو اس کو مزید فیس کرنا ہے آنے والے دنوں میں. میں ایک دوسرے ٹاپک کی طرف کرتے ہیں کہ پولیٹیکل امپیکٹ کی بات ہوگی. نوید قمر صاحب, ان حالات میں جو ہے, ان حالات میں نوید قمر صاحب کی جو ایشو ہے کہ بجٹ سازی جو ہے اور بھی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اب 12 جون کو بجٹ جو ہے اس کا اعلان ہونے والا ہے. عوام جو آنے والے بجٹ سے کیا توقعات رکھیں, آپ کیا حکومت کو مشورہ یقیناً دیا ہوگا, اس فورم سے کیا دیں گے کہ کیا کرے لوگوں کی سفرنگ کو, ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں, میں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے حساب سے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ری تھنکنگ کرنی پڑے گی اپنی پوری اکنامک پالیسی کی. ہم جتنا ایمفیسس ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ کر رہے تھے, اب مجھے کہیں وہ ایکسپورٹ نظر ہی نہیں آ رہی جس جو ملک میں جو ہے وہ اس قسم کی گروتھ کر سکے, اور فرینکلی نہ ہی اتنی کوئی فورن انویسٹمنٹ آتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سو وی آر بیک ٹو ویئر وی شوڈ ہیو اسٹارٹیڈ آف, کہ ہم اپنی 2 چیزیں کرنی ہوں گی نا. ظاہر ہے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھانی ہے آپ نے, اور جو ہے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں اتنا پیسہ چھوڑنا ہے کہ وہ اس پروڈکشن کا فائدہ اٹھا سکے. We have to go back to being a local economy more than an export-led one. اور اس میں آپ کو پرائمری ایمفیسس جو ہے آپ کے ایگریکلچر پہ دینا ہوگا, کیونکہ ایگریکلچر نہ صرف آپ کو ایک فوڈ سیکیورٹی دیتا ہے, بلکہ آپ کو کئی چیزیں جو کہ اس وقت آپ انفارچونیٹلی امپورٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے شاید کل آپ کو مشکلات ہوں ان ٹرمز آف فورن ایکسچینج, آپ وہ ڈومیسٹیکلی پروڈیوس کر کے آپ اپنے آپ کو وہاں پہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اینڈ ون کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ اے لاٹ آف ویز. لیکن ابھی تک اگر ہم وہی پالیسیز اپنائیں گے, فار ایگزامپل پچھلے ہفتے آپ نے جو ہے وہ فری امپورٹ آف ویٹ کی پالیسی جو ہے ہماری ECC نے اڈاپٹ کی, اور آئی گیس آج شاید کیبنٹ نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہوگا. دیکھیں, اگر فارمر کو آپ یہ سگنلنگ دے رہے ہیں کہ جی آپ کی ہم پروٹیکشن کوئی نہیں کریں گے, یو گو فینڈ فار یور سیلف, تو فارمر تو بیچارہ جو ہے وہ جس حال میں بھی ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن جب آپ اس کو انسینٹیوائز کرتے ہیں تو فارمر نے آپ کو 40 years of net importing country of wheat سے آپ کو ایک سیزن میں انہوں نے بیکاز یو گیو the right price اس نے ایکسپورٹیبل سرپلس دے دیا. تو آپ پالیسیز کو تو ذرا دیکھیں. آپ کے پاس منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اگر لے آئی تھی اپنی سمری کہ ہم کاٹن کو ایک سپورٹ پرائز دیں, وہ بھی ECC نے ریجیکٹ کر دی.
تو آئی تھنک وہ ری تھنکنگ ہے ہی نہیں اس وقت ہمارے تو پاس. اچھا بڑا آپ کا میرے خیال میں ایک اچھا آپ نے ہاں یہ جو آپ نے ری تھنک ہونے کی بات کی, ری تھنک کرنے کی اکنامک پالیسی کے ظاہر ہے جو اگر ورلڈ ریسیشن ہے اس میں ایکسپورٹس تو بڑھنے نہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب, تو یہ جو تجویز ہے نوید قمر صاحب کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ قابل غور تو ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سپورٹ پرائز کے پیچھے چھپتے رہے ہیں اور بہت نقصان پہنچایا ہے اس سپورٹ پرائز نے. دنیا بدل گئی ہے لیکن ہم نے یہ 1960 سے جو چل رہا تھا, شفیع نیاز صاحب کے زمانے سے جو شروع کیا تھا ہم نے, وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. اور بلکہ مجھے یاد ہے جنیجو صاحب کے زمانے میں انہوں نے شفیع نیاز سے کہا تھا مرحوم سے کہ ابھی ہماری حکومت آئی ہے تو آپ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں گندم کی, باقیوں کو تو بڑھاتے رہے تھے. تو یہ گندم کی قیمت کو بڑھانا ایک سیاسی ایک طریقے سے وہ تھا. تو ہمیں اگر ہم گندم کے لیے سپورٹ پرائز, کاٹن کے لیے سپورٹ پرائز, ہر چیز کے لیے سپورٹ پرائز, تو پھر انڈسٹری بھی کہے گی کہ یار ہم بھی گارمنٹس بنا رہے ہیں, اس کی بھی سپورٹ پرائز لو اور آپ خریدو ہم سے, اور دنیا میں بیچو جا کے ہمیں, تاکہ ہمیں آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے بنا اس طرح سے اتنا پاور. نہیں سوری نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ بھی نوید قمر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ 2 کلو آٹے کے خاطر کراچی میں عورتیں اور بچے اسٹمپیڈ میں مر گئے تھے, اور اس پالیسیز کو میں روکتا رہا تھا کہ خدا کے واسطے نہ کریں. 600 سے 950 پہ جو ہم سپورٹ پرائز لے کر گئے تھے, کیا تباہی مچی تھی اس وقت, اور انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 10% انکریز ان سپورٹ پرائز آف ویٹ will increase overall inflation by 3%. اب آپ فیصلہ کرو, جب 3% انفلیشن بڑھے گا ادھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دو. جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاؤ گے انویسٹمنٹ گر جائے گا, آپ کا اکنامک گروتھ سلو ہو جائے گا. سمجھنے کی کوشش کیا کریں. میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ غلط پالیسیز ہے. اس کو مارکیٹ پہ جس طریقے سے باقی چیزیں مارکیٹ پہ ڈٹرمن ہوتی ہیں تو یہ اس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہیں. اگر گورنمنٹ کو خرید کے رکھنا ہے کسی اور پرپس کے لیے 1 ملین ٹن خرید کے مارکیٹ سے اپنے اسٹاک میں کر لے, باقی لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ کہ اس کی پرائس کہاں پر جانی ہے. مارکیٹ فیصلہ کرنے دے. اچھا ظاہر ہے کہ معیشت میں ڈاکٹر صاحب کئی مطلب وہ ہوتے ہیں, اپروچز ہوتی ہیں. ایک آپ کی اپروچ ہے بالکل اس کا ویٹ ہے, اسی طرح نوید قمر صاحب کی پالیسی کا بھی وہ ہے جو یہ تجویز دے رہے ہیں. شندانہ صاحب یہ بتائیے کہ IMF کا جو اصرار ہے 5.60 ٹریلین ریونیو ہدف, جس کے بارے میں حکومت کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں 4.5 ٹریلین کریں گے یا 4.7 ٹریلین کریں گے, حقیقت پسندانہ ہے کیونکہ اس بار جو ہو رہا ہے وہ اراؤنڈ 3.9 ٹریلین جو مطلب ہے جو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے, بہت سارے ہمارے ماہر معاشیات, اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب بھی شامل تھے کہ جی بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ ہم نے رواں سال کے لیے بھی رکھا تھا اور اگلے سال کے لیے بھی. ایک ایسی اکانومی کے جو ریسیشن کا شکار ہو, جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو گئی ہو, بڑا مشکل نہیں ہے یہ. جی بالکل شکریہ عامر صاحب. دیکھیں ہماری پچھلے سال سے میں سامنے ایکچولی فگرز رکھتی ہوں, پھر دوسری چیز آ جاتی ہے. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے فگرز دیکھیں کہ ہماری کتنی ریونیو بڑی پری کووڈ, وہ فگرز آپ دیکھ لیں, بلکہ میرے پاس اس کی وہ پوری سلائیڈز میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. دیکھیں اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. آئی وش دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی اور جس دن PTI آتی ہو جس طرح موویز میں دکھاتے ہیں کہ وہ جلے ہوئے فیلڈز میں پھول کھل گئے اور بلڈنگیں کھڑی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. جو معاشی گند ہمارے پریڈیسیسرز ولنگلی انولنگلی, نیت خراب نیت اچھی, مینج مس مینج, لیٹس ناٹ گو دیر. بٹ جو کیا دیٹ واز ایکسٹریملی نیگیٹو اینڈ آئی ٹیل یو وائی. ہولڈ آن, آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو دس ون فگر کہ ہم نے جو آپ نے بڑھائی ہماری ریونیو وہ کتنی تھی رائٹ بفور کووڈ, اینڈ دس اماؤنٹ 16% تک جا رہا تھا, ہم نے بڑھایا 1.3 بلین نان ٹیکس. 134% ہم نے ایئر آن ایئر وہ بڑھایا ہے. لیکن کیونکہ میں نمبرز میں جانا نہیں چاہ رہی تھی, ٹھیک ہے, میں صرف 2-3 کامن سینس کی باتیں کروں. نوید قمر صاحب مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, میں ون آف دی ینگسٹ پارلیمنٹیرینز. میرا صرف
बदकिस्मती से ताल्लुक ट्रेड से रहा है और मैं लीगल एडवाइज़र तकरीबन 5 गवर्नमेंट्स के साथ रह चुकी हूँ. मुझे अंदर के सारे हालात पता हैं. बहुत बातें मैं कह नहीं सकती क्योंकि आप जब लीगल एडवाइज़र होते हैं आपकी अग्रीमेंट्स होती है नॉट टू डिवल्ज मैनी थिंग्स. तो मैं बहुत बातें नहीं बता सकती जो मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस की कि पिछली हुकूमतें क्या करती रही हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्री में, फाइनेंस में. 18वीं तरमीम तो अभी आई है 5 साल. चले ऐसा करते हैं अगर आप शंदाना साहिबा मुझे अगर इजाजत है मैं यहाँ पे वक्फा ले लूँ. यहाँ पे वक्फा लेते हैं. वक्फे में आप बताइएगा कि पिछली गवर्नमेंट्स क्या करती नहीं ऑफ द रिकॉर्ड में. हम यहाँ पे नाज़रीन वक्फा लेते हैं. उसके बाद जब दोबारा हाजिर होंगे यही बात होगी. एक तो बजट साजी के जो चैलेंजेस हैं कुछ उस पर बात करेंगे और जो स्टील मिल के हवाले से बात हो रही है जिसकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं उसकी मजम्मत भी कर रही हैं, उसके खिलाफ भी बात कर रही हैं, जबकि हुकूमत जो है उसका कहना है जी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. तो जनाब कोई रियासत कितनी मजबूत है, कितनी मुस्तहकम है, उसके जांचने का एक बहुत बड़ा पैमाना ये होता है कि वो अपने टैक्स जो है वो कैसे कलेक्ट करती है. अब मुझे याद है कि हमने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तब भी वो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो होता था वो 8-9%, 10%, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा. उसमें जमहूरी हुकूमतें आईं, उसमें फ़ौजी हुकूमतें आईं और बड़े बड़े लोगों ने दावे किए, रिफॉर्म की बात की. जब कोई हुकूमत अपना सफ़र का आगाज़ करती है तो लगता है कि जी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है पता चलता है जी टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बदला. हमारे साथ नवेद कमर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब और शंदाना साहिबा. जी नवेद कमर साहब क्या कहेंगे, क्यों हम लोग इतना नाकाम रहते? रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं उसको बढ़ाना क्यों हमारे लिए इतना बड़ा मतलब मसला बन गया है? जी नहीं, ये दुरुस्त बात है कि हमारी जो मशीनरी है वो अब इजी लिविंग पे टैक्स मशीनरी जो है इजी लिविंग पे आ गई है. आप देखिए कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू क्या है. एक या ऑयल पे जो आप टैक्स लगाते हैं और इस वक्त भी जो प्राइसेस हैं उसमें देयर इज मोर टैक्स देन द प्राइस ऑफ ऑयल. इस किस्म की चीजें आप जो एट सोर्स जहाँ से भी आपको मिलता है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या दूसरे एम्प्लॉइज हो, उनसे आप एट सोर्स काट लेते हैं. आप जो है इवन अपनी यूटिलिटी बिल्स इधर उधर से, तो बल्क ऑफ द मनी जो कि आपकी अर्निंग होती है, चाहे वो आप इनकम टैक्स में दें और उसको डायरेक्ट टैक्स कह के आप दिखा दें या जाहिर कि डायरेक्ट टैक्स तो है ही है, तो आपकी मशीनरी तो वर्चुअली कुछ भी नहीं कर रही. और इधर अगर इसके बजाय एक कंप्यूटर आप रख दें तो शायद आपको रेवेन्यू इससे ज्यादा आए बजाय इस प्रेजेंट मशीनरी के. आई एम सॉरी, वी हैव ऑल बीन ऑन द वॉच ओवर दिस. और ये ऐसी चीज है जिसको आप लोग कुछ नहीं कर सके. इस मशीनरी के साथ आप कुछ नहीं कर सके. मैं ये कह रहा हूँ हाँ FBR के साथ कुछ नहीं कर सके. डॉक्टर इशफाक साहब मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में कई मरतबा कहा गुज़श्ता जब रवा माली साल की, आज की मौजूदा रवा माली साल की बात हो रही थी, तो उसमें आप कहते थे जी बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन के और उससे कोई पेंडेमिक नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था. अब जो हम अगले साल के लिए निगोशिएट कर रहे हैं IMF के साथ और जो फिगर्स आप भी अखबारात में पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी अगर जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी 4.5 ट्रिलियन या 4.7 ट्रिलियन, आपके ख्याल में हकीकत पसंदाना है इन हालात में, मौजूदा हालात में? जी डॉक्टर साहब देखें, पिछले आपने सही कहा कि जब ये रवा माली साल जब शुरू हुआ था तो IMF के कहने पे हमने 5,503 बिलियन का टारगेट रखा था और डे 1 से मैंने कहा था कि ये ग्रॉसली अनरियलिस्टिक है और ये 4400 बिलियन अगर हो जाए तो मैं FBR में जाकर उनके हर स्टाफ को सलाम करूंगा और उनके हाथ भी चूम दूंगा कि मैंने बार बार अपने पूरे पीरियड में ये बात कहता रहा हूं. इसलिए कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे नजदीक जो है IMF ने एक मजाक किया था उस वक्त पाकिस्तान के साथ में. वो कहता कि टेक इट और लीव इट, IMF का प्रोग्राम अगर ये रेवेन्यू टारगेट नहीं है तो बस ठीक है, हम प्रोग्राम भी देते हैं आपको. उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ और था ही नहीं करने के लिए. उन्होंने कहा कि बस जो ठीक है ले लो यार, टारगेट होता है नहीं होता है वो हम देखेंगे कोशिश करके. जब वो कोशिश में लगे तो फिर आपने देखा कि जो हुआ, छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर, दरमियाना ताजिर, हर स्ट्राइक हड़ताल ये चलते रहे, तो सारा इससे अफेक्ट हुआ.
मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप अनरियलिस्टिक टारगेट रखेंगे, देखिए 46% ग्रोथ का टारगेट दिया था उसमें, कभी सोचें कि कोई एक इंसान जो सेंस में हो, अपने नॉर्मल सेंस में हो, कभी ये सोच सकता है कि 40% रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा? और उस वक्त हुकूमत के वक्त उनके तमाम इकोनॉमिक टीम सब अमन न सदकना करके बैठे हुए थे। आज भी यही कैफियत है। मेरा पेपर आर्टिकल छपेगा आपके लिए, आपके नजदीक जो है 4.5 ट्रिलियन बहुत ज्यादा है। 4.5 ट्रिलियन आपके लिए इन हालात में बहुत ज्यादा है। 4250 आज लिख लें। नवीद कमर साहब भी बैठे हैं, शंदाना साहब भी बैठे हैं, इस चीज को मेरे लिख लें। अगर 4250 हो जाए, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी कैन डू दैट। आप देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, आपके जो पर कैपिटा इनकम श्रिंक कर गया है, आप गरीब हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। दुनिया जो है इस वक्त कसाद बाजारी के शिकार है। कहां से आप इकोनॉमी आप जनरेट करेंगे? ये रेवेन्यू आपकी इसी कहां से करेंगे? बहुत आपने मेरे ख्याल में होगा। तो इसके बड़े टैक्स बढ़ाने से शनाना साहब ये जो कंसर्न है, हाँ दुरुस्त, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बड़ा अच्छी तरह से समझाई ये बातें शनाना साहब, अब सवाल ये कि ये जो खदशात हैं डॉक्टर अशफाक साहब ने जो कहा बड़े मतलब वैलिड हैं, और उसमें आप क्या समझती कि इस अगले साल का जो बजट बन रहा है उसमें कोई आदाद व शुमार की अहमियत रह गई है कि डेफिसिट हमारा कहाँ जाएगा? अब ज़ाहिर है कि इस रवा माली साल में हमें नहीं पता कहाँ पे टिक रहा है वो जाकर, जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो भी अहदाफ हैं वो तो सब मलिया मेट हो चुके हैं। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसको? कितनी आदाद व शुमार की अहमियत रह जाएगी आपके लिए? आमिर साहब, I'm afraid I'm a little bit more optimistic. मुझे थोड़ा सा फेथ है अपनी गवर्नमेंट में भी, अपनी प्राइम मिनिस्टर में भी, and I hope कि वो ज़रा थोड़ा सा परवेसिव हो जाए, and I'll tell you why. पहली बात ये है, मुझे थोड़ा सा दिल में हो रहा था कि काश आज 12 जून होता और जो इस वक्त मेरे इल्म में है वो मैं एक्सप्लेन कर पाती। अनफॉर्चुनेटली कानून के तहत 12 जून से पहले हम बजट किसी के साथ ना डिस्कस सकते हैं, रिवील कर सकते हैं, वरना मैं ऐसी बातें ज़रूर कहती जिससे सुकून बहुत आ जाता। मार्केट्स में भी आप भी सुन रहे होते, लोगों को भी अच्छी मैं खबरें देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट। वो तो सुना कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे आप, जो मेरी इत्तलात है कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे आप। All I can say is the following: this is going to be a pandemic budget. This is going to be a pandemic budget. This is going to be a people-friendly budget, and I can assure you कि जितनी इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं, ये सारी डिस्कशंस हमारी असेंबली में भी होती हैं, ये डिस्कशंस हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हो रही हैं, हमारी आपस में भी हो रही हैं। नवीद कमर साहब के सवालात, डॉक्टर साहब के सवालात, सारे वैलिड सवालात हैं। लेकिन देखें, इकॉनमी मैंने पहले बात की, कभी भी दो इकोनॉमिस्ट में किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर पाते, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ बातें करना चाहूँगी एक सेकेंड इससे हटने के लिए, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए, मैं उनका जवाब नहीं दे पाई। नेचुरली वो मेरे लिए थे। मैं नवीद साहब से एग्री करना चाह रही थी, जो उन्होंने ज़राअत या एग्रीकल्चर की बात की। बहुत वेस्टर्न ममालिक ने, डेवलप ममालिक ने किया कि इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए एग्रीकल्चर को टैक्स किया। हमने एग्रीकल्चर को भी टैक्स किया, इंडस्ट्री को बिल्ड नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर देख लें, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस देख लें, हमारी पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट ग्रोथ 0% थी। ठीक है, सो नेचुरली व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। ठीक है, वो 25 से फिर 23 पे हो गई, 23 से फिर होगी, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप 25 अरब डॉलर से कभी ज़्यादा नहीं गए। मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हुआ था वो मुशर्रफ साहब के टाइम में होता है, विच इज़ आयरॉनिक। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम में आपका GDP भी बढ़ता है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती है, समझ से बाहर है, बट एनीवेज हो गया। अच्छा, जहाँ बात हुई, नवीद साहब कमर साहब ने एक और अच्छी बात कही कि जी पाकिस्तानियों को ये बात तस्लीम करनी होगी, चाहे वो जिस पार्टी की भी हो, कि बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, और जो इस ट्रैक पे हम चल रहे थे ना, इन हाउस चेंज जब तक नहीं होगा, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, योर इन्वेस्टमेंट रेजीम, आपकी पुलिस, आपके थाने, आपके प्रॉपर्टी राइट्स, कोई इस मुल्क में नहीं इन्वेस्ट करने को तैयार। ये सारी दुनिया को पता है। आपसे ज़्यादा खुली इन्वेस्टमेंट रेजीम का है नहीं। ये मैं आपको स्ट्रक्चरल बातों की, आपकी जो ग्लोबल रेपुटेशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई पागल यहाँ इन्वेस्ट करे, वो इंडिया क्यों ना जाए, बांग्लादेश क्यों ना जाए? एटलीस्ट उनको पता है। देखिए, बिजनेस पर्सन जो है ना, हुकूमत या सियासतदानों के पीछे नहीं भागता। बिजनेस पर्सन वो हमेशा इंटरेस्ट के पीछे भागता है, प्रॉफिट के पीछे भागता है। यहाँ किसी को क्या मिलता है? हाँ, जो आपका लोकल इन्वेस्टर हो, जो किसी से उसकी रिश्तेदारी हो, वो फ्रंटियर ममालिक की भी प्रॉफिट ले जाता है, 33% पे ले जाता है। आपकी कैप्टिव इकोनॉमी है। आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को देख लें, आप अपनी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कितना से है और आपके स्मीडा वालों का कितना से है, इससे आपको पता चल जाए कि बार्गेनिंग पावर इस मुल्क में किसके पास है। अच्छा, कोविड का मैं थोड़ा बताना चाह रही थी, उस पर बात हुई।
IMF से हमने $6 अरब लिए, कोविड का पैकेज हमारा $8 अरब है, ठीक है। उसमें आपने एग्रीकल्चर को दिया है, आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, आप ये उनको कंस्ट्रक्शन को, आप साथ साथ में अपना IT सेक्टर उठा रहे, डिजिटल पाकिस्तान, ई-कॉमर्स। आपको तो हम ये भी डरे फूड सिक्योरिटी इशूज़ ना बन जाए। अल्लाह का शुक्र है एट दिस पॉइंट वेयर ओके, लेकिन दुनिया इज़ नॉट ओके। और अगर ये कोरोना जिस तरह WHO की है प्रोडिक्शन की, ये 5 साल, यू हैव टू लिव विद दिस, नॉट जस्ट द इकोनॉमी। व्हाट अबाउट फूड सिक्योरिटी, व्हाट विल यू डू देयर देन? कोरोना के तो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी इवेंचुअली सारी दुनिया में आ जानी है। अच्छा, कुछ कॉटन की जो नवीद कमर साहब ने बात की, मैं अगेन उस पर एग्री करती हूँ, सिर्फ तरीके इस पर मैं डिसएग्री करती हूँ। हमारी ही कैबिनेट में ये प्रपोजल आया कॉटन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, हमारी ही कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ECC ने। और डिस्कशन ये थी, मेन इशू ये था कि ये मुल्क हम आदि हो गए बेल आउट्स पे, सब्सिडीज़ पे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक पूरी मुहिम जारी है कि जी आप सब्सिडीज़ को देखें तो सही रैशनलाइज करें किसको दे रहे हैं। क्योंकि स्टील मिल की आपने बात की तो मैं उस पर थोड़ा आना चाहूँगी जी। स्टील मिल अनफॉर्चुनेटली मैं उससे डील कर रही थी, मैं बस आ रहा हूँ। पार्लियामानी सेक्रेटरी थी कॉमर्स और इंडस्ट्री की। स्टील मिल पे अच्छा चलें, आप सवाल पूछ लें, मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं, स्टील मिल पे मैं आऊँगा, अभी आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ स्टील मिल का पहला सवाल मैं नवेद कमर साहब से करूँ, क्योंकि बड़ा अहम जो है स्टील मिल का इशू है नवेद कमर साहब। और हम देखते हैं कि 5 साल से स्टील मिल बंद पड़ा है। 9000 जो SOEs है ना जी 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 प्लीज। मैं कह रहा हूँ, मैं नवेद कमर साहब से आगे फिर मैं आपके पास आता हूँ, इस पे नवेद इस वाले इशू पे भी आता हूँ। तो मैं ये कह रहा था नवेद कमर साहब कि स्टील मिल्स जो है 5 साल से बंद है। 9350 लोगों को अगर जो उसके मुलाजमीन हैं उनको अगर गोल्डन हैंडशेक मिल जाता है तो उसमें क्या हर्ज है? हर माह जो है 1 अरब से ज़्यादा का खर्च हो रहा है, सिर्फ तनख्वाहों पर 350 से 400 मिलियन रुपए हर माह हुकूमत जो है दे रही है कौमी ख़जाने से। तो उसमें आपकी जमात का इसकी मुखालफत करना, ये क्या मुखालफत बराए मुखालफत है? क्योंकि अगर उसकी मईशत के हिसाब से देखें तो बड़ा सेंसिबल डिसीजन है, क्योंकि एक सफेद हाथी उसको रिफॉर्म करना है, उसको मतलब चलाना है, इन हालात में तो नहीं चल सकता जी। देखें, पहली चीज तो ये अमर कि गोल्डन हैंडशेक जो है और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू आई एम प्रिज्यूमिंग ये दे रहे हैं, वो उनके लॉ के मुताबिक 50-50 शेयर होता है बिटवीन द बायर एंड द गवर्नमेंट। यहाँ कोई बायर नहीं है, हमने 100% कर दिया। सेकेंडली, इट इज वॉलंटरी। गोल्डन हैंडशेक इज नेवर फोर्स रिट्रेंचमेंट कि आपके हाथ में बस एक चेक पकड़ा दिया और जाओ घर, ये तो नहीं होता ना। हमेशा इट इज डन इन अ प्रॉपर मैनर। कोई ये पहली दफा तो नहीं है पाकिस्तान में गोल्डन हैंडशेक मिल रहा कि हम ये बताया जा रहा है। और बार बार ये एक इशू आता है कि जी SOEs जो है उसकी जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बजट पे उसका वो, तो उसको ब्रेक डाउन तो करो कि SOE में ये जो आपका 80% से ज्यादा तो जो है वो बापडा के उसमें खाता है। आपका सेक्युलर डेट जो आपके वहाँ इनएफिशिएंसीज है, डोंट क्लब देम ऑल टुगेदर, ये बताएं ना। और ऑन टॉप ऑफ इट जो टाइमिंग का इशू है कि इस वक्त तो आप इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप लोगों को रिट्रेंच ना करें बिकॉज इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, तो आप निकाल रहे हैं उनको। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि वो जो आपका जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, Let me finish that. नहीं, मेरा अर्ज ये करना है कि जो आपका टेक्निकल ऑब्जेक्शन है कि माजी में भी का भी इशू आता है कि इस वक्त जब आप टाइमिंग भी आता है। अब इसमें मुझे एक चीज़ की वजाहत एक चीज़ की वजाहत अगर कर दें कि जो आपका एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है कि जी गोल्डन हैंडशेक जो है वो कहते हैं ना आप जबरी नहीं होता, लोगों को खुद वॉलंटियर करना पड़ता है, लेकिन वो तो चलती हुई इंडस्ट्रीज़ के लिए, चलते हुए इदारों के लिए होता है। ये इदारा तो 5 बरस से बंद है और उसमें मतलब है धेले का काम नहीं हो रहा, तो उसमें तो मतलब है कोई आपको नया प्लान डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो कॉलोनी है उसको तो बतौर रिहायशी कॉलोनी इस्तेमाल किया जा रहा है उसको जी। वो मिल तो रही नहीं, अब मिल्स तो खत्म हो गई जी। देखें, ऐसे तो कई आपके अनप्रॉफिटेबल इदारे हैं, सबको अगर रिट्रेंच कर देंगे इस तरह से तो एक न सिर्फ ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप एक तरफ लोगों को प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि आप लोगों को एम्प्लॉय रखें और पब्लिक सेक्टर से आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर इतनी अच्छी चीज थी तो एम्प्लॉइज उस पर प्रोटेस्ट ना करते, परेशान ना होते। एंड सेकेंडली ये पॉइंट नोटेड, चेक कर लें विद द प्राइवेटाइजेशन कमीशन कि इट इज नॉट। चलिए, आपका पॉइंट नोटेड, आपके ऑब्जेक्शन आ गए। मुझे अगर इजाजत है क्योंकि वक्त कम है हमारे पास में, डॉक्टर इशफाक साहब आप क्या देखते हैं, क्या वाकई ज्यादती है? सही फैसला है स्टील मिल के हवाले से? 2013 से अब तक जो है 34 अरब जो है हुकूमत कर्जा दे चुकी है और मतलब है इसके बहाली की कोई उम्मीद नहीं है, निजकारी हो नहीं सकती इन हालात में फंसे में। मतलब है एक अजीब, एक कहते हैं ना बड़ा स्ट्रेंज केस है ये हमारे लिए, मईशत के लिए जी।
میرے نزدیک اسٹرینج تو نہیں ہے، میرے خیال میں حکومت کا یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جو اپوز کر رہے ہیں وہ پھر وہ سیاسی بنیاد پہ کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیل بل انفارچونیٹلی این پی آئی اے اس میں زیادہ تر پولیٹیکل ورکر کو بھر دیا گیا ہے اس پہ لا کر، تو اس لیے چونکہ یہ نئی پہلی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کے، ان کے اپنے کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں تھے جو ان اداروں میں بھرے گئے، تو اس لیے ان کے پاس وہ چیز نہیں تھا، وہ بوجھ نہیں تھا کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ باقی جو حکومتیں ہیں وہ اس لیے نہیں کر سکی کہ ان کے اپنے ورکر تھے وہاں پر، تو اس لیے جو ہے یہ چیلنجنگ ایشو تھا۔ میرے خیال میں یہ حکومت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ادارہ پروفٹ اور لاس میں تو نہیں ہے، یہ تو ادارہ ہی بند پڑا ہوا ہے، یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مزدور تنخواہ اپنے ان کو تنخواہ ہم دیے چلے جا رہے ہیں، آخر کب تک جائے گا؟ آپ ان سے اگر کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی والنٹریلی لے لو، کون جائے گا والنٹریلی؟ اسی طریقے سے وہ بند پڑا رہے گا، رہ رہے وہاں پر۔ مجھے کسی نے کہا کہ بطور رہائشی کالونی استعمال ہو رہا ہے، بالکل کالونی استعمال ہو رہا ہے، اچھا شندانہ صاحب آپ سے مل رہے ہیں، تو یہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک ہے، بڑا چیلنجنگ ہے، اپوزیشن ہوگا اس میں، لیکن حکومت کو میرے نزدیک گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا شندانہ صاحبہ، یہ جو ہے نا اس فیصلے کی بھی ایک بہت بڑی سیاسی قیمت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں حزب اختلاف کے ساتھ، تو حزب اختلاف کوئی رحم تو کرے گی نہیں، کوئی تعاون تو نہیں کریں گے۔ بڑا آئرونک ہے یہ بھی کہ جب پی آئی اے جو ہے پرائیویٹائز پی ایم ایل این کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، آج وہ خود حزب اختلاف میں ہیں تو وہ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی سیاسی قیمت ہے آپ لوگ کس طرح برداشت کریں گے؟ یہ جو نوید قمر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی مت نکالیں، ریٹرینچمنٹ نہ کریں، کووڈ کا دور ہے، مطلب ٹائمنگ آپ کے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے؟ جی دیکھیں بہت انٹرسٹنگ کویسچنز ہے، بٹ میں اس کو ٹرائی طرف فوکس کروں گی۔ ایز آئی سیڈ کہ جب میں پارلیمانی سیکرٹری تھی کامرس انڈسٹری کی، تو پہلا کام ہماری حکومت نے جب آ کے کیا کہ 1992 سے جو اسٹیل ورکرز کی جو بیوائیں تھیں اور یتیم تھے ان کی پینشنز نہیں ان کو دی تھی، 1 ارب روپیہ، تقریباً 1 ارب 200 ملین ہم نے دیا۔ اچھا یہ پیسے جی ہوا سے تو آئے نہیں، نہ ہم گھر سے لے کے آئے تھے، یہ حکومت پاکستان نے دیے نا۔ 92 سے وہ بیوائیں اور وہ بیٹھی ہوئی تھی یتیم۔ اسی طرح پی ایم ٹی ایف کو ہم نے ان کی پینشنز دی، 10 سال بعد ان کو تقریباً 1100 ارب مل گیا۔ اب جو باقی 1600 ارب رہتا تھا پینشنز میں اس کا اسٹیل مل کے ورکرز کا، پیسے دینے تھے کہ نہیں دینے تھے، ان کا حق تھا، گریچویٹی بھی تھی، پینشن فنڈز بھی تھی، ہر ایک چیز تھی۔ میں آپ کو صرف ایک کمپیریٹر دے دیا، اگر ہم نے غلط کام کیا ہو، ہم دیکھیں ریٹرینچمنٹ کریں، پرائیویٹائزیشن ریٹرینچمنٹ میں بہت فرق ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں چلیں گے، جتنی باتیں ہو چکی ہیں اس میں آپ کو اگر اتنا ایک فگر بتا دوں، یہ میں نے 10 دفعہ بولا ہے، نہ میں اس میں بدنیتی کی بات کرتی ہوں، نہ میں چوری کی بات کرتی ہوں، میں صرف ایک نمبر بتاتی ہوں۔ 2008 میں اسٹیل مل دے دی جاتی ہے پیپلز پارٹی حکومت کو، اور 26 ارب روپے کا اس کے ساتھ دیا جاتا ہے سرپلس۔ اگلے سال وہ 46 بلین لاس میں جاتی ہے۔ لیٹ سے مشینیں جل گئیں، لیٹ سے سمیلٹنگ ہو گئی، لوگ نالائق تھے، پولیٹیکل ورکرز تھے، ان کو آپ نے مینیجرز بنا دیا، میٹرک فیل کو آپ نے انجینئر بنا دیا، چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ خرچہ کون اٹھا رہے ہیں؟ میں اور آپ، ٹیکس پیئر۔ اب ہم نے کیا میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں، ابھی جو کرونا کا ہم نے گورنمنٹ کا اسٹیمولس پیکیج تھا نا، صرف اس کے نمبرز دیکھ لیں۔ ریلیف ٹو سٹیزنز ہم نے 570 ارب دی، ریلیف ٹو سٹیزنز۔ سپورٹ ٹو بزنس اکانومی 480 ارب دی، اور ایمرجنسی رسپانس جو ہمارا تھا 190 بلین کا تھا، یہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو دیے، 22 کروڑ کو۔ اسٹیل مل کو کتنی دیے ہم نے 5 سال میں؟ بند اسٹیل مل کو صرف اس پہ انصاف کر لیں کہ کیا 9,500 ورکرز جو پہلے 30,000 تھے وہ نے خود نکال کے 9,500 کر دیے؟ از اٹ فیئر کہ 9,500 اور ابھی بھی ان کو 23 لاکھ فی کس مل رہا ہے، 23 لاکھ 9,500 لوگوں کو، اور ہم نے احساس کیش میں کتنے دیے؟ 12,000 روپے دیا پر بندے کو، 12,000 دیا۔ وہ انسان نہیں ہے؟ میں بقول آپ کی اتنی بری ڈیل نہیں ہے۔ اچھا کیونکہ 2-3 منٹ میں چاہوں گا ایک سوال بڑا مختصر مجھے اگر جوابات مل جائے، میں تینوں اپنے شروعات سے عامر صاحب سوری ایک سیکنڈ ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئکلی کمپلیٹ کر سکیں، کہ میں 2-3 منٹ میں ذرا سے ایک آدھ سوال جی میں کرتی ہوں۔ اس پہ تفصیلی پروگرام بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا نوید قمر صاحب رسپونڈ یہ کر سکیں۔ نوید قمر صاحب جو رسپونڈ، ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ایک دم پیپلز پارٹی کو پروفٹ میں ملی اور پھر ایک دم لاس میں چلی گئی، کہ کوئکلی اس پہ آپ رسپونڈ کر سکیں، اور مختصراً کیا جو ادارے نقصان میں چل رہے ہیں ان کی نچکاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ کی پالیسی ہے؟
دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح سے نہیں ہوگا ایک دن جادو کا چراغ آتا ہے اور چینج آف بابا یہ آپ دیکھیں تو صرف کہ بھرتیاں ہوئی کب ہیں, کس کے زمانے میں ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی یہ آپ کے اپنے الائز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے زمانے میں بھرتیاں ہوئی. پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی. آپ پلیز چیک کر لیں 2008 آنورڈس کچھ بھی بھرتیاں نہیں. سیکنڈلی اسٹیل بل میسو لاسز اور پھر پروفٹ کی ایک اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو ملے گی which is totally correlated with the international price of steel and international steel market. اب آپ نے اس کو ڈرا لائن کر کے آپ کسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو I think یہ آپ نوید صاحب مجھے کہا ہی جا رہا ہے خطا کلامی بڑا دلچسپ موضوع ہے میرے خیال میں. میں خطا کلامی یوں کروں گا کہ اسٹیل مل پہ ایک اور ہمیں پرفیکٹ پروگرام کریں گے, مکمل پروگرام کریں گے, اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب سے بھی رائے لیں گے اور چندانہ صاحبہ سے بھی. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نوید قمر صاحب, ڈاکٹر اشفاق صاحب, چندانہ صاحبہ, بات یہ کہ جو آنے والے دن ہیں وہ یقیناً بڑے مشکل ہیں, بجٹ سازی بھی مشکل ہے. تو اس میں جو اصل بات ہے وہی کہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, جو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ جو سیاسی ماہزارائی ہے وہ بڑھ رہی ہے. سخت فیصلوں کی بھی ضرورت ہے اور حزب اختلاف کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جی مخالفت برائے مخالفت نہ کرے, بلکہ ان فیصلوں میں کم از کم حکومت کا ہاتھ بٹائے کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست فیصلے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.